پاکستان اور افغانستان کے درمیان گزشتہ روز ہوئے دوحہ میں طویل مذاکرات اور فوری جنگ بندی پر اتفاق کر لیا گیا ہے. ایک تو ہم اس پہ بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سارے دعوے وعدے سب ایک طرف ہو گئے ہیں. جیسا کہ ہم اپنے شو میں بھی بات کر رہے تھے کہ کیا جو سیز فائر ہے اسرائیل والا اور غزہ والا, کیا وہ زیادہ لمبا ٹک پائے گا؟ ایسا نہیں ہو پا رہا ہے. سو وی بگننگ ود the two ceasefires, سادیہ. Yeah, we are beginning with the two ceasefire. First thing first, ایک چیز جو مجھے ایڈ کرنی تھی when you said اسرائیل اور غزہ کے معاملے کے اوپر سیز فائر کی, ہم پہلے سے ہی فیصل اوور اینڈ اوور ود آل the analysts یہ ڈسکس کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ who is going to take the guarantee. کل میں نے دیکھا کہ ان کے ایک منسٹر کا بیان بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا تھا and it was making rolls on internet and it was کہ ہمارے پاس جیسے ہی ہمارے ہوسٹیجز آ جاتے ہیں اس کے بعد ہم کیوں وہاں پر بمباری نہ کریں. سو you know that's really leads us کہ بھائی ایکچوئل انٹینشن وہاں پر کیا ہے جب ہم غزہ کی بات کرتے ہیں. اور یہ ڈر ہمیشہ سے تھا کہ جب اسرائیل کو اس کے ہاسٹیجز مل جائیں گے تو کیا اس کے بعد وہ بمباری روکے گا یا نہیں روکے گا. اچھا, اور اسی کے ساتھ نا سادیہ پھر یہ جو پاکستان افغانستان میں سیز فائر ہوا ہے اس کے مناظر بھی ہم نے کل دیکھے جب دوحہ میں یہ ہو رہی تھی. بائی دا وے اس کا دوسرا راؤنڈ بھی ہوگا اینڈ there you go. فائنلی ایک اچھی تصویر, گڈ پکچر جس کو دنیا دیکھ رہی ہے. اور نیگوسیشنز جو ہوئے ہیں اس میں 3 دفعات ہیں اس کی, اور اس میں یہی ہے کہ جی ادھر سے کراس بارڈر ٹیررزم نہیں ہوگی, ایک میکینزم بنایا جائے گا and all that. But to begin with, میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرانے سے پہلے ایک بات میرے ذہن میں آتی سادیہ, اور وہی سوال بنا کے میں دونوں کے پاس لے کے جاؤں گا کہ یہ جو دونوں سیز فائرز ہیں, ایک پاکستان افغانستان والا اور ایک اسرائیل اور غزہ والا, ان دونوں کا جو فرق ہے نا وہ شاعر کے اس مصرے سے بڑا واضح ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جو جتنا طاقتور ہے وہ اپنے ٹرمز بنوا سکتا ہے اور جو نہیں ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وی ہیو گاٹ ٹوڈے ود اس ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر حامد المشرقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اینڈ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین صاحب بھی. آپ دونوں کو ہم ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اینڈ بگننگ ود حامد المشرقی صاحب آپ سے, ہم آج 2 سیز فائرز کی بات کرنے لگے ہیں. پاکستان افغانستان کی پہلے بات کر لیتے ہیں. کل بہت ریمارکیبل یہ ایونٹ ہوا, اور اس کا یہ ہے کہ اس کی ڈیولپمنٹ بھی ہے آگے, ترکی میں بھی ہونے ہیں. سو کیا اب سکھ کا سانس لیا جا سکتا ہے دونوں ممالک کے درمیان یہ جو چیزیں ہوئی ہیں؟ بہت شکریہ فیصل. دیکھیے, پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک بات تو بڑی اہم ہے, وہ یہ کہ ہمارے جو پچھلے 40 سالوں سے تعلقات ہیں وہ بڑے برادرانہ ہیں. دونوں ملکوں کے عوام کے ایک دوسرے کے بارے میں بڑے برادرانہ تعلقات ہیں. بدقسمتی یہ تھی کہ اس سارے معاملے کے اندر جس انداز میں پچھلے چند سالوں میں انڈین را نے انفلٹریٹ کیا اور پاکستان کے اندر جو دہشت گردی آئی وہ تحریک TTP کی شکل میں, فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی شکل میں, پاکستان نے واضح پیغام دے دیا کہ جی اس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. اچھا, اس کے بعد جب افغانستان کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کچھ ناسمجھی دکھائی جا رہی تھی, کچھ ہٹ درمی دکھائی جا رہی تھی کہ وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان اس معاملے کو اتنا سیریس نہیں لے گا, یا پاکستان اسی روایتی انداز میں اٹیک کی طرف یا اپنے جو مطالبات ہیں یا جو اپنے مقاصد ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا یا نہیں جائے گا. پاکستان نے اپنا ریزالو شو کر دیا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر تو بات ہی تھی, مسلمان ممالک کے اندر شدید تشویش تھی کہ پاکستان اور افغانستان اگر ایک دوسرے کے مد مقابل آتے ہیں تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہوگی ان تمام مسلمان ممالک کے لیے جو دونوں ممالک کے ساتھ برادرانہ تعلقات رکھتے ہیں. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات, دوحہ مذاکرات جو ہیں, یہ ایک بار پھر قطر نے لیڈ لی, قطر نے ایک بار پھر اپنی سرزمین پر ایک بہت بڑی جنگ ہونے سے بچایا. اور بہت اہم مسئلہ یہ کہ 2 برادر اسلامی ممالک جو ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں ان کے بڑے کانفلکٹ کو بچایا ہے. لیکن یہاں پر میں ایک بار پھر کہوں گا کہ ذمہ داری جو ہے وہ افغانستان کی عبوری حکومت پر آئے گی کہ وہ کس طرح اس معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان کے 3 بنیادی مطالبات ہیں, اور وہ 3 یا 4 بنیادی مطالبات یہی ہیں کہ جی آپ فتنہ الخوارج کو کسی بھی صورت میں پنپنے نہ دیں, ان کے جو مطلوبہ دہشت گرد ہیں, جو ہائی ویلیو دہشت گرد ہیں, وہ ہمارے حوالے کیے جائیں یا ان کو ایٹ لیسٹ قانون کے کٹہرے میں لائیں, چاہے طالبان کے سسٹم کے اندر لائیں. اور تیسرا جو پاکستان سمجھتا ہے وہ یہ کہ بھارت کے
کہ جو غیر اعلانیہ ایک طرح سے کونسلیٹ کھولے جا رہے ہیں، بھارت کو جو اتنا پینیٹریشن اور فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، وہ پاکستان کے لیے ایک اوپن تھریٹ اور چیلنج ہے. پاکستان اپنا ایسٹرن بارڈر جو ہے وہ کسی بھی طرح اس طرح افغانستان یا انڈیا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گا. یہ جو 3 مطالبات ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اسی کے اوپر اب ڈیولپمنٹ ہوگی، اور وہیں پر پاکستان کی طرف سے روایتی طور پر افغانستان کی مدد بھی جاری رہے گی. سب بریگیڈیئر ریٹائر بابر علاؤدین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی جوائن کر لیتے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو بھی جان لیتے ہیں. بابر صاحب السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ ٹو یو. آپ نے حامد صاحب کی بات بھی سن لی ہوگی، دیٹس ون پارٹ آف اٹ. دا ادر پارٹ آف اٹ از پاکستان نے لینینسی کے ساتھ یا پرابلی کاملی بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی، بٹ نئی چیزیں سیٹل ہوئی. میرے خیال میں دا بال ان از ونس اگین افغانستان کورٹ. آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کا جو بیان ہے وہ بہت پرسکون سا بیان ہے. انہوں نے کوئی اشتعال دلانے والا یا مزید سچویشن کو اسکلیٹ کرنے والا بیان انہوں نے نہیں دیا. انہوں نے بولا جی سیز فائر ہو گیا ہے. فرام ویئر آن ورڈز ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بوتھ سائڈز جو ہے اس کی رسپیکٹ کریں گے. جی بہت شکریہ. واقعی ہونا بھی ایسی چاہیے. جہاں تک خواجہ آصف صاحب کے بیان کا تعلق ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اسٹیٹ اور ہماری گورنمنٹ کا حکومت ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ سے بڑا ذمہ دارانہ رویہ رہا ہے. ہم نے کبھی بھی اشتعال نہیں دلایا افغانستان کے معاملے میں، بلکہ ہندوستان کے معاملے میں بھی ہمیں میرا اشارہ اسی طرف تھا کہ جب پاکستان انڈیا کا سیز فائر ہوا تھا تو وہاں پر نقصان ہونے کے بعد بھی ان کی دھمکیاں بند نہیں ہوئی تھی، ویئر ایز دا سچویشن از ادروائز اوور ہیئر. جی بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان نے کبھی بھی اس طرح کے ٹیکٹکس کو یوز نہیں کیا، اور ہم نے ہمیشہ تحمل بردباری کا مظاہرہ کیا ہے، صبر کا مظاہرہ کیا ہے، باوجود اس کے کہ ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے، اور بار بار ہمیں اس چیز کے اوپر اشتعال انگازی دلانے کی کوشش بھی کی جاتی رہی ہے. اور ابھی بھی ہم نے دیکھا سب نے کہ پاکستان نے ان مذاکرات کے اوپر فوری طور پر رضامندی کا اظہار بھی کیا، ان کی سیز فائر کی ریکویسٹ کو فوری طور پہ مان بھی لیا، کھلے دل سے مذاکرات میں گئے، کیونکہ ہمارا جو مطالبہ ہے یا ہمارا ویو پوائنٹ جو ایسا ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. دنیا کا کون سا ملک کسی دوسرے ملک کو اس چیز کی اجازت دے سکتا ہے کہ اس کی سرزمین سے اس کے خلاف دہشت گردی ہو یا اس طرح کی کراس بارڈر ٹیررزم ہو جو کہ افغانستان سے ہو رہی ہے، اور جو افغانستان کے معاملے میں ایک سٹیٹ جو ہے وہ پراکسی کے طور پہ یوز ہو رہی ہے. ہندوستان کی پراکسی کی میں بات کر رہا ہوں. تو میرا خیال ہے مطالبہ ہمارا اتنا جائز تھا، اب بھی ہے، کہ اس کے اوپر کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور اسی وجہ سے چاہے وہ قطر ہو یا ترکیہ ہو، دونوں برادر اسلامی ممالک نے اپنا کردار ادا کیا. اچھی بات ہے، ایک سیز فائر کا معاہدہ ہو گیا اور امید کی جانی چاہیے. اس لیے خواجہ آصف صاحب نے آپٹیمزم کا اظہار کیا ہے کہ ہماری پالیسی شروع سے یہ رہی ہے کہ افغانستان کے عوام کے ساتھ، وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی یا دشمنی نہیں ہے. حالانکہ جو بھی ہم نے ان کے ڈیپ ٹارگٹس انگیج کیے، ہم پہلے بھی کر سکتے تھے، ہمارے پاس پہلے بھی اپنے سیلف ڈیفینس اور جسٹیفیکیشنز تھیں، لیکن جب انہوں نے پورے بارڈر کے اوپر وائلیشن کی، فائرنگ کی، ہماری پوسٹ کو، ہمارے لوگوں کو نقصان پہنچایا، تو ڈیفینیٹلی پھر ہم نے ریلیٹ تو کرنا تھا. آپ نے شروع میں خود بول دیا کہ شاید یہی وہ انفارچونیٹ ہے ویسے، لیکن شاید یہی وہ لینگویج ہے یا وہی طریقہ کار ہے دنیا میں سمجھا جاتا ہے. آپ نے دونوں جو مختلف ریجنز میں دو اس طرح کے ڈیولپمنٹ سے دونوں کا ذکر کیا، پاکستان افغانستان کا بھی، فلسطین اور اسرائیل کا بھی، اور یہی چیز دیکھنے میں آ رہی ہے. لیکن کم از کم ہمارے معاملے میں ہم نے کبھی بھی طاقت کا استعمال دوسرے کو اس لیے نہیں کسی کے خلاف کیا کہ ہم کسی زوم میں مبتلا ہے یا ہمیں وہ سرنڈر کر دیں یا ہماری بات مان لیں. ہم نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ معاملات ہمیشہ فہم و تفہیم سے ہی حل ہونے چاہیے، اور امید کی جانی چاہیے کہ یہ سیز فائر ہوا ہے، اور جیسے گارنٹی اور اس میں ٹرکی جیسے ممالک ہیں، اور اگلا راؤنڈ آف ٹاکس ادھر ہی ہوگا، تو وہاں پر اس کی مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے، اور ہماری طرف سے کم از کم کوئی وائلیشن نہیں ہوگی. ہم نے ان کو اپنی زبان بھی دی، اور تاریخ بتاتی ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی تنازعات میں پہل نہیں کی، ابھی بھی ہم نے نہیں کی تھی، آئندہ بھی ہم نہیں کریں گے. افغانستان کا رجیم اگر اس کو رسپونڈ کرتا ہے پازیٹیولی، جو کہ ان کے لیے مشکل کام نہیں ہے، ہم نے صرف اتنا ہی کہا ہے کہ اپنی سرزمین سے دہشت گردی کو پاکستان میں مت آنے دیں، اور ان لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لائیں. جائز ڈیمانڈ ہے، لیجٹمیٹ ڈیمانڈ ہے، انٹرنیشنل قوانین کے عین مطابق ہے. اس لیے خواجہ آصف صاحب نے بھی، پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی اس عزم کا، اس امید کا اظہار کیا ہے کہ یہ سیز فائر پرماننٹ ہوگی، اور یہ تنازع جو ہے کسی ایک حد سے آگے اب انشاءاللہ نہیں جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.